اس سال بھی شعبہ تم کو بیدار کیا ہے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب محمد مزمل کو شعبہ حفظ سے کہ وہ آ کر اپنی گرجدار آواز کے ساتھ اپنی انفرادیت کا لوہا منوائے. تشریف لاتے ہیں جناب محمد مزمل شعبہ حفظ سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذہ کرام اور باہر سے آنے والے مہمانان گرامی اور میرے گلشن انور کے جیالے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا موضوع ہے ہم نے تقریر سے خود اپنے نشیمن کھو دیے. صدر ذی وقار سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے. دیکھتا ہوں بندوق اٹھتی ہے، گولی چلتی ہے، چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ. بندوق جسم سے آر ہوتی ہے، مرنے والے کے منہ سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ. پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے. صدر ذی وقار جب قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب. قاتل کہہ رہے غازی اور مقتول شہید، تو پرندے کس کی مدد کو آئے، قاتل کے یا مقتول کے، تخریب کار کے یا تخریب گزیدہ کے. ارے مفلس سے اس شہر کو دہوان سے ڈر لگتا ہے، ارے مفلس سے اس شہر کو دہوان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ دہوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے. اب کہا ایسارو اخوت کو مدینے جیسے، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. صدر ذی وقار ہم تعلیمی میدان میں بھی آزاد نہیں ہے. آپ خود بتائیے کون سا ایسا سیاستدان ہے، کون سا ایسا لیڈر ہے کہ جس کے اپنے بچے پاکستان میں پڑھتے ہو اور ہمیں کہا جاتا ہے تعلیم حاصل کرو، ترقی کرو. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کرے تعلیم حاصل کر کے؟ تعلیم حاصل کرنے والوں کا شکل تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرح ہوتا ہے. امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر عافیہ کو دست میں پیش کیا جاتا ہے، برہنہ ہو کر اسے امریکی عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، اور ہماری حکومتیں لبوں پر مہرے لگے بیٹھے. جناب والا لبوں پر مہرے لگے بیٹھے ہیں. کیا یہی ہے ہماری آزادی؟ اس آزادی کی بات کرتے ہو تو میں انکار کرتے ہوئے ایسے آزادی سے، ارے میں شرمندہ ہوں اپنے ان بزرگوں سے جنہوں نے ہمارے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہاں اگر یہی ہے ہماری آزادی کہ عوام کے گلے پر چوری پہنتی رہے اور بچے تعلیم سے محروم ہوتے رہے اور ہماری حکومتیں صم بکم خاموش تماشائی بنے رہے ہیں. ارے چیف جسٹس صاحب آپ خود بتائیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. لیکن آج اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اسی اسلامی ملک میں، اسی اسلامی وطن میں ایک غیر مذہب لڑکی آ کے ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور ہم کچھ نہ کر سکے تو بڑی شرم کی بات ہے. بڑی شرم کی بات ہے. ارے 14 اگست 1947 سے پہلے انگریز ہمارے اوپر حکمرانی کرتے تھے، انگریز ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارتے تھے. اتنا افسوس نہیں ہوتا، لیکن آج 14 اگست 1947 کے بعد ہمارے مسلمان بھائی کی قاتل ہے، مسلمان بھائی کی مقتول ہے، مسلمان بھائی کے مارنے پر تلے ہوئے ہیں. افسوس تو اب ہوتے ہیں وقار، افسوس تو اب ہوتے ہیں. میں اس شہر پر اپنا تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. میں کس کے ہاتھوں میں اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھوں میں اپنا لہو تلاش کروں. یہاں پر تو سارے شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے. وما علینا الا البلاغ.